بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عائشہ بلال is here, mentor of قرآنی کورس بیچ نمبر 6 لیکچر نمبر 5۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تحقیق لقد کفر، تحقیق کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، وہ لوگ کافر ہو گئے، انکار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو کس نے کہا کہ بس چلتا ہے من اللہ اللہ کے آگے شیئن کسی کا، ان اراد ان یہلک المسیح، اور اگر اللہ چاہے سب کو ہلاک کرنا، مسیح ابن مریم مسیح ابن مریم، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا اور زمین میں جتنا بھی ہے سب کا سب، وللہ ملک السماوات جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالی جو چاہے ہر چیز کو بنا سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے، اور وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آپ یوں کہیے کہ اگر ایسا ہے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو چاہے تو ختم کر دے، یوں لکھا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے، تو کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی ان کو بچا سکے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو پیدا کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھے ہوئے ہے۔ عیسائیوں میں ایک فرقہ یعقوبیہ تھا جو کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ وہی خدا تھے، اور دنیا کے اندر خدا مسیح کے روپ میں ظاہر ہوا تھا، کہ جو مسیح تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ جو ہیں وہ خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہونا، اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں زمین پہ اترے ہوئے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو ان کے نزدیک خدا مسیح کے قالب میں حلول کیے ہوئے تھا، معاذ اللہ۔ نصارہ کا ایک توحید کا عقیدہ بھی تھا جو ان کی زبان پر تھا، کہ وہ اقرار کرتے تھے خدا ایک ہے، پھر جب ساتھ ہی حضرت مسیح کی نسبت الوہیت کے قائل تھے تو ان دونوں کا دعویٰ لازمی ہے کہ ان کے نزدیک مسیح کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ بہرحال نصارہ کے اس عقیدے کے کفر کی تصریح کے لیے ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں ان کی تردید کی جا رہی ہے، اور خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ مارنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور چونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں وصف نہیں رکھتے تھے، نہ تو وہ پیدا کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کسی کو مار سکتے تھے، اور اللہ چاہتا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ختم کر دے، انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے یخلق ما یشاء، جس کو چاہے وہ پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے کریٹ کیا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بنانے پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہ اللہ رب العزت ہے۔ ان کا ایک عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں، اور وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہسبینڈ ہیں، معاذ اللہ۔
ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتے. تو یہاں بھی یہ چیز واضح کی جا رہی ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے اس چیز کو بنا دے. وقالت اليہود والنصارى، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں. قل کہہ دیجئے فلم، پھر کیوں، يعذبکم، آپ کو عذاب دے گا، تمہیں سزائیں دے گا، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے سبب، بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر. اور یہودی اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں. آپ کے پوچھئے پھر وہ تم کو تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ سچی بات ہے تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، جس کو چاہے وہ بخش دے گا، جس کو چاہے اس کے گناہوں کے سبب سزا دے گا. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے اس کو بخش دے گا. ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا اس کے گناہوں کے سبب. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام کی تمام تر چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کہ زمین میں ہیں اور جو کہ زمین کے درمیان میں ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اس آیت کا، آیت نمبر 18 کا شان نزول نوٹ کیجئے کہ ایک بار چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا. تو تب جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی ترغیب دی، انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک الہ اور ایک معبود کی طرف بلایا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا. اس پر وہ بولے آپ ہمیں کیسے عذاب سے ڈرا سکتے ہیں؟ بڑے تعجب سے بولے، بڑے حیرانگی سے، اور ایک جو ہے غرور کے، تکبر کے لہجے میں بولے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور دونوں فریق جو کہ یہودی اور نصارہ کے تھے، ان کے جو باطل خیالات تھے، ان کے جھوٹے خیالات تھے، اس کی تردید فرما دی گئی. چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. محبوبیت کے دعوے کے رد ہونے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل فلم يعذبكم بذنوبكم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اللہ کے اتنے محبوب تھے تو پھر تمہیں دنیا میں گناہوں کا عذاب کیوں ملتا رہا؟ یعنی اگر تم اللہ کے محبوب اور پیارے تھے، پھر گناہوں کی سزا میں تم پر یعنی تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف کیوں نازل کی؟ اور آپ کی جتنی بھی عزت اور حشمت تھی وہ ساری خاک میں مل گئی. کبھی تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ملا، کبھی تعاون میں مبتلا ہوئے، کبھی آپ کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، کبھی بندر اور سور بنا دیے گئے، کبھی جابر بادشاہوں کا تم پر تسلط رہا، اور کبھی قتل و قید کر دیے گئے، کبھی جلا وطنی کا عذاب آیا، تو کبھی کوئی محب اپنے محبوب کو عذاب دیا کرتا تھا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انہیں کہا گیا کہ فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں آپ نے شکار نہیں کرنا، ان پہ ایک کنڈیشن لگا دی گئی، انہوں نے نافرمانی کی تھی. یہودیوں نے ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑتے رہے اور طرح طرح کی پلاننگز کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ذلیل اور بندر بنا دیے جاؤ. تو دن کیا ہوا کہ انہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور بندر بنا دیا. تو یہاں بھی یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، اتنے بھی ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر طرح طرح کے عذاب کیوں نازل کیے تھے؟ تو اسی لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بشر ہیں، بشر میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش دے گا، جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا.
جس نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل کیا ہوگا، صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. دیکھیے بہت سے لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے، ذکر و اذکار کی طرف آئیے، اپنے احکامات ٹھیک کر لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کو پورا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کو اچھا کیجیے، اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے، ظلم کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں. یہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے. انصاف کرنے والی صفت بھی اللہ رب العزت کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرے گا. جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑے ٹھیک طریقے سے پورا کیا ہوگا، پورے ارکان اسلام کو پورا کیا ہوگا، حقوق اللہ کو پورا کیا ہوگا، حقوق العباد کو پورا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو بخش دے گا. لیکن جس نے اپنی منمانی کی ہوگی وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی دے گا. ٹھیک ہے، امت محمدیہ کی اگر یہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی، لیکن جتنے ٹائم کے لیے انہوں نے نافرمانی کی ہوگی، اپنی منمانی کی ہوگی، اللہ رب العزت کے فرائض جو ہم پہ فرائض عائد کر دیے گئے ہیں، روزہ فرض میں آ جاتا ہے، نمازیں فرائض ہیں، ارکان اسلام کو پورا کرنا فرائض میں آ جاتا ہے. اگر اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہوگی تو اتنے ٹائم کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا. کھالیں جلا دی جائیں گی، سکن برن ہو جائے گی، اور کھولتا ہوا حمیم غساق ایسا پانی پلایا جائے گا جس سے پیٹ پھٹ جائے گا، پیٹ کے اندر سے سارا جو مال ہے وہ باہر نکل آئے گا. فرشتے کیا کریں گے؟ بڑے بڑے وہ ان کے پاس سینے والی سوئیاں ہوں گی بڑی بڑی، اور اس سے وہ دوبارہ سے سٹچنگ کریں گے، اور پھر دوبارہ سے ان کو پانی حمیم غساق پلایا جائے گا، دوبارہ سے ان کے پیٹ کھل جائے گے. اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ انصاف کرے گا. جس نے جتنی نافرمانی کی ہوگی اس کو اتنا بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عذاب دے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے اس کے احکامات کے آگے سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو جنت کے بالا خانوں میں داخل کرے گا. یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من رسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس یہ رسول آ پہنچے ہیں جو تمہیں صاف صاف بتاتے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ، علی فترۃ سلسلہ ٹوٹ جانا، من الرسل رسولوں کا، ان تقولوا کہ تم کہو ما جاءنا کہ ہمارے پاس نہیں آیا، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا. فقد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے، بشیر خوشخبری سنانے والے، ونذیر اور ڈرانے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں آپ یوں نہ کہیے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا، جنت کی بشارتیں سنانے والا آیا تھا، اور نہ ہی ہمیں کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا آیا تھا. سو آپ کے پاس بہت سارے بشیر بھی آ چکے ہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور البتہ آپ کے پاس بہت سارے خوشخبریاں دینے والے اور بہت سارے ڈرانے والے آ چکے ہیں، جو کہ آپ کو جنت کے بارے میں خوشخبری دیتے رہے، مغفرت کی خوشخبری دیتے رہے، جو آپ کو بتاتے رہے کہ اس تھوڑے ٹائم کے اندر اگر آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو آپ کے لیے ریوارڈ کے طور پہ جنت ہوگی. ولا نذیر، اور آپ کو ڈرانے والے، جہنم کے خوف سے ڈرانے والے آتے رہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہیں. یہود و نصارہ کے اس دعوے کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے کفر و شرک میں طرح طرح سے وہ اس میں ملبس ہوتے رہے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئیے تو وہ آگے سے کیا جواب دیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، خدا تعالیٰ کے محبوب اور مقبول اور مقرب ہیں، اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں، اور ہم کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا.
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے تھے، اور وہ انکار جب کرتے تھے تو ان کے انکار کو رد کرنے کے لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں تمام اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار ہے اور نصیحت کے ہے کہ اے اہل کتاب، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو نعمت عظما اور غنیمت کبریٰ سمجھتے ہوئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک طویل مدت سے کوئی بھی دنیا میں نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک ٹائم گزر گیا جب یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت گزر گئی اور انہیں لگا فترت من الرسل کہ یہ سلسلہ نبوت ٹوٹ چکا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہا کہ قیامت تک کے لیے یہی نبی برحق ہے، اسی پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ اور اب اگر وہ عذر دیتے ہیں، تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی بشیر آیا، نہ ہمارے پاس نذیر آیا، نہ خوشخبری دینے والا آیا، نہ ڈرانے والا آیا، تو ان سے کہہ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں جو کہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور جو کہ آپ کو ڈراتے ہیں جہنم سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل کتاب کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا نہ مانا، خصوصاً یہود مدینہ نے سخت مخالفت شروع کر دی، تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سعد بن عبادہ نے یہودیوں سے کہا کہ اے جماعت یہود، تم اللہ سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی کتابوں میں ان کی تمام تعریفیں، صفات، اخلاق اور حلیہ وغیرہ وہ تمام اس میں ذکر ہو چکا ہے، اب آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تقریر سن کر یہودیوں نے انہیں جب کوئی جواب نہ آیا، وہ لاجواب ہوئے، تو انتہائی ڈٹائی سے کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں کبھی کسی بھی نبی کا تذکرہ سنا ہے، نہ ہی کسی کے نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں کیا، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح نبی تھے، اور نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کی طرف بھیجی گئی کتاب کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف خوشخبری دینے والا نبی بھیجا اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا، آگ سے ڈرانے والا نبی بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ زمانہ 200 سال کا ہے، اس درمیان 200 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اور اس زمانہ میں سلسلہ انبیاء علیہ السلام بند رہا، اور پہلے کبھی اتنے زمانہ تک کے لیے دنیا انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہی تھی۔ بلاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تب تک باقی تمام رسولوں کی تعلیم مٹ چکی تھی اور دین الہی کی راہیں بے نشاں ہو چکی تھی۔ تو لوگ اکثر یہ بھی تھے کہ وہ چاند ستاروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجنے جا رہے تھے، اللہ کا دین بالکل جو ہے دنیا میں ناپید ہو چکا تھا، اور کفر کی تاریکی تمام عالم پر چھائی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر دنیا میں جتنے ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے سب کو ختم کر دیا، اور فرما دیا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک ایسے پیغمبر کو لا کھڑا کیا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے اس کا دین، اس کی کتاب قیامت تک کے لیے لازوال ہے اور وہ منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں آخرت کی تو یہی نبی برحق ہے جو کہ آخری بشیر اور نذیر ہے، جو کہ ڈرانے والا اور جو کہ خوشخبریاں دینے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کیجئے
अल्लाह की उस नेमत को, अल्लाह की उस नेमत को, इस जअलक फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, और तुम में अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबर बना दिए और तुम्हें साहिबे मुल्क बनाया, और वो आताकुम मा लम युअति अहद मिनल आलमीन, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया वो तमाम चीजें तुम्हें अता की जो किसी दूसरी कौम को दुनिया में अता नहीं की गई थी। या कौम दुखुलू, ए मेरी कौम दाखिल हो जाओ, अर्ज़ल मुक़द्दसतिल्लती, इस मुकद्दस जमीन और इस मुकद्दस पाक जमीन में, कतब अल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, अल्लाह ताला ने, क्योंकि आप इस अजीम और पाक जमीन में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ताला ने तुम्हारा हिस्सा इसमें लिख दिया है और पीछे की तरफ मत पलटिएगा। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, अदबारिकुम पीछे पलटना, पीठ पीछे पलटना। तो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि आप अगर इस पाक सरजमीन में दाखिल हो जाएं तो आप अगर पीछे की तरफ निकलेंगे, पीछे पलट जाएंगे, तो आप बिल्कुल खसारा उठाने वाले लोगों में हो जाएंगे। क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, और उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां तो बड़े बड़े जबरदस्त आदमी हैं, बड़े जबरदस्त कुव्वत रखने वाले, कौमन एक कौम है, जब्बारीन जबरदस्त किस्म की, व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू, और हम हरगिज वहां दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए, मिनहा इससे, फ़इन यखरुजू, और फिर जब वो निकले, फ़इन्ना दाखिलून, तब हम जरूर उसमें दाखिल हो जाएंगे। इस जगह पे जहाँ पे आप हमें दाखिल होने का कह रहे हैं ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम वहां पे हरगिज दाखिल नहीं होंगे, वहां पे तो बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं, जब वो वहां से निकल जाएंगे तो हम बेशक वहां पे जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। कौल, कहा, रजुलानी, दो आदमियों ने, मिनल लदीना, उन लोगों में से, यखाफूना, डरने वाले हैं, अनअम अल्लाह, अल्लाह ने उन पर इनाम कर दिया, अलैहिम मदखुलू अलैहिमुल बाब, अलबत्ता उन्हें कहा कि आप उस दरवाजा से दाखिल हो जाएं जिस दरवाजे से आप कदम रखेंगे, फइज़ा दखलतुमूहुम, फिर जब तुम दाखिल हो जाओगे, कदम रखोगे, फइन्नकुम गालिबून, तो उसी वक्त तुम गालिब आ जाओगे, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अगर आप दाखिल होंगे, आप उसी वक्त गालिब आ जाएंगे, और आप अपना भरोसा रखिए अल्लाह पर, अगर आप मोमिनीन हैं। क्योंकि पहली वाली गुज़श्ता आयत में हम यहूद और नसारा के बातिल ख्यालात और गलत अकायद और बेबुनियाद दावों के मुतल्लिक जिक्र कर चुके हैं डिटेल के साथ, और उनके दावों की तरदीद भी कुरान पाक में फरमाई जा चुकी है मुतअद्दिद आयात में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरुज़ ज़मान नबूवत और रिसालत का बार बार ऐलान किया जा चुका है। लेकिन जब फिर भी यहूद मदीना दावत हक की तरफ ना आए और सरकशी और तुगयानी से बाज ना आए, तो अब बनी इसराइल को एक किस्सा बयान फरमाकर उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस कौम की सरकशी और इस कौम का बेनडर होना, नडर होना, या इस कौम का तकब्बुर करना और सरकश होना कोई नई बात नहीं है, बेबाकी इनकी फितरत में शामिल है और इनकी ये हालत चली आ रही है। फिर यहाँ पे एक किस्सा बयान करके उस चीज को वाज़ेह फरमाया जा रहा है और बताया जा रहा है ये कौम बहुत पहले से ये सरकश और बेबाक किस्म की कौम है, और इनके सामने अगर आप इस तरह की बातें बयान करते हैं और फिर भी अगर ये ईमान नहीं लाते, तो आपको एक किस्सा सुनाया जाता है, आप किस्से की तरफ तवज्जो दीजिए। ये किस्सा इस वक्त का है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से बहरे कुलज़म पार करके अरब के मगरबी शमाली हिस्सा में मुकीम थे। मुफस्सरीन किराम ने लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वतन और कौम के लोगों ने आपकी दावत तौहीद कबूल न की और आपका कहा न माना, बुत परस्ती तर्क न की, तो आपने अपने वतन मुल्क अराक को छोड़कर हिजरत करके शाम में आ ठहरे। अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारी औलाद को मुल्क शाम का मालिक बनाऊंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते थे, जिनका लक़ब इसराइल था, वो अपनी औलाद के और अपने फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलाने पर शाम से मिस्र चले आए थे, और फिर ये सारा खानदान वही मिस्र में आबाद हो गया और बनी इसराइल, और ये तमाम लोग बनी इसराइली कहलाए थे। फिर मिस्र के एक जबर बादशाह फिरौन ने इनको सताया, उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जिसका किस्सा जो है सूरत अल बकरा में गुजर चुका है और बड़ी डिटेल के साथ हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं।
اور انشاءاللہ وہی قصہ دوبارہ سے سورۃ الاعراف اور سورۃ الطٰہٰ میں بھی آئے گا اور ہم اگین ڈسکس کریں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور انہیں سمجھائیں کہ بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ پر ایمان لے آئیے، لیکن وہ نہیں مانا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر کہا کہ آپ جو ہے اس کو بحر کلثم کو پار کر کے دوسرے کنارے پر آ جائیے۔ شام وہاں سے تھوڑی دور تھا اور اس وقت وہاں ایک قوم کی حکومت تھی جو کہ عمالقہ کہلاتی تھی، ٹھیک ہے، وہ قوم جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑی وہ زبردست قوم تھی، قومن جبارین، جن کے بارے میں اسرائیلی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی زبردست قسم کی قوم ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قومن جبارین سے مراد وہ قومیں عمالقہ تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، ملک شام تمہارا ملک ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے عمالقہ قوم سے جہاد کرنا ہوگا، لہٰذا تمہیں حکم خدابندی کی تعمیل میں ملک شام میں جہاد کے ارادے سے داخل ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو تحقیق کے حال کے لیے جاسوسی کے طور پر ملک شام بھیجا کہ وہاں کی صحیح خبر لائیں اور آ کر وہاں کے حالات بتائیں۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ملک شام بڑی خوبیوں کا جو ملک ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا آج کل اس پر قبضہ ہے وہ بڑے زبردست قوت والے دیو ٹائپ قسم کے آدمی وہاں پہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک شام کی خوبیاں بیان نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ وہاں بڑے طاقت والے زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں، اب ہم نے تو ان سے جہاد کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے۔ تو اب اگر آپ ان کے سامنے اس قوم کی تعریفیں بیان کریں گے، ان کی خوبیاں بیان کریں گے کہ وہ بہت قوت میں بہت زیادہ ہیں، طاقت میں بہت زیادہ ہیں، تو اس طریقے سے یہ لوگ جو بنی اسرائیلی ہیں وہ اپنی ہمت ہار دیں گے۔ سب 12 سرداروں نے اس کا وعدہ کیا، لیکن باہر نکل کر قوم میں آ کر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور انہوں نے کہا کہ وعدے پر قائم نہیں رہے، اور انہوں نے اپنی قوم سے آ کر کہا کہ ملک شام کے جو لوگ ہیں وہ انسان نہیں، وہ دیو ٹائپ قسم کے ہیں اور ایسے طاقتور آدمی ہیں جو کہ نہ تو کہیں دیکھے گئے اور نہ ہی سنے گئے۔ بنی اسرائیلی جو تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کے سردار ایسی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمت ہار دی اور ملک شام جانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو ان سرداروں نے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ جو عمالقہ جو ملک شام پر مسلط ہیں ان کی ظاہری شان و شوکت سے نہ گھبرائیں، بلکہ اللہ پر توکل کر کے بیت المقدس کے دروازے سے چلے تو فتح اور غلبہ آپ کو ہی نصیب ہوگا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ اب اس میں سے جو سردار تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے دیو ٹائپ قسم کے ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں، باقی کچھ سردار جو تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا تھا انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا۔ مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بات ماننے والے نہ تھے۔ اب اس کو ڈیٹیل سے آگے بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ آپ اگر جو ہے جھکتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہاں ہو، فیہا اس میں، فذهب تو ہو، انت وہ، ربک آپ کا رب، فقاتلا تو آپ لڑیں، انا ہم ہا ہنا یہیں بیٹھے ہیں، قاعدون بیٹھے ہوئے۔ اب وہ لوگ کہنے لگے یہاں پہ کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا، بڑے ڈھیٹ قسم کی قوم تھی یہودیوں کی قوم، اور وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو یہیں پہ اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانے والے، ہم نہیں لڑنے والے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، بڑی قوت والے ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اور آپ کے اللہ جو ہیں وہاں چلے جائیں اور دونوں وہاں پہ لڑ لیجئے۔ انت فذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ دونوں جائیں اور ان سے لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے سرکنے والے نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اتنی بڑی بات کی اللہ رب العزت کے بارے میں۔
قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اپنی جان اور اپنے بھائی پر البتہ میں اختیار رکھتا ہوں، سب ہم دونوں آپ کے حکم پر ہیں اور اس جو قوم ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی، آپ قوم الفاسقین اس نافرمان قوم کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیجیے. قال فإنها محرم، اس نے کہا کہ پس حرام کر دی گئی ہیں علیہم ان پر 40 سنت 40 سال، یتیہونا یہ بھٹکتے پھریں گے فی الارض زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس آپ افسوس نہ کیجئے اس نافرمان قوم پر. بس ارشاد ہوا کہ یہ قوم یہ 40 سال تک یوں ہی زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، بھٹکتے پھرتے رہیں گے، انہیں رہنے کے لیے کوئی صحیح سرزمین نہیں ملے گی. آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ تو نافرمان قوم ہے. بنی اسرائیلیوں نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی، اور جو ان کے کچھ وہ تھے سردار تھے، انہوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ بات مان لیجئے، آپ اللہ کے حکم سے وہاں پہ داخل ہوں توکل کرتے ہوئے، فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ داخل ہوں تو آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو فتح نصیب ہوگی. انہوں نے انکار کیا اور جہاد کے عزم کو نہ دہرایا، انکار کر دیا اور نہایت گستاخانہ طریقے سے جہاد میں جانے اور قوم امالکہ سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم تو بالکل بھی نہیں جائیں گے، نہ ہی ہم لڑیں گے، اگر آپ کا رب اتنا طاقتور ہے معاذ اللہ، اگر آپ کا رب اور آپ چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پہ لڑ لیجیے، تو ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. ہاں ہنا قاعدون، ہم یہیں پہ اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ بدتمیزی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں کیا کروں، قوم امالکہ پر جہاد کے مہم کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، اس پر میں کیا، میرا کچھ بس نہیں چل رہا، میری قوم بدتمیز ہو چکی ہے، ڈھیٹ ہو چکی ہے. ہاں اپنی جان اپنے بھائی کی جان پر میں پورا اختیار رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان پہ میں پورا طاقت رکھتا ہوں، ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ ان کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں انہیں وہی سزا دی جائے. ہم دونوں اس صورتحال کے جو ہیں آپ ہمیں بھی بتا دیجئے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ہمیں وہ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ 40 سال تک کے لیے وہ ارض پاک یعنی ملک شام کی زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے. اب اگر یہ وہاں جانا بھی چاہیں گے تو نہیں جا سکیں گے. اور پھر یہی نہیں کہ ملک شام، بلکہ اگر یہ مصر واپس لوٹنا چاہیں گے تو وہاں بھی واپس نہیں جا سکیں گے، اور یوں ہی 40 برس تک اسی سرزمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ 40 برس تک بنی اسرائیلی ایک محدود حصہ زمین میں حیران و پریشان پائے گئے اور انہیں ٹھکانہ کوئی رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، نہ تو وہ ملک شام جا سکے اور نہ ہی وہ واپس مصر جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نافرمانی کے سبب ایک قسم کا عذاب نازل کیا. وہ دنوں رات چلتے رہتے پھر اسی مقام پر آپ پہنچتے جہاں سے وہ چلنا سٹارٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور کہا تھا کہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ہنا قاعدون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر آپ یہیں بیٹھے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ تو بیٹھے رہیے، 40 سال کے لیے آپ کو اس سرزمین میں قید کر دیا گیا ہے. تو تاریخی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس 40 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی موجودہ نسل جس نے نافرمانی کی تھی سبھی مرمرا گئے، ان کی اگلی نسل باقی رہی جو اس عرصہ میں پیدا ہوئی تھی اور ان کو رہائی حاصل ہوئی، اور وہ 40 سالہ قید سے نجات حاصل کر کے بیت المقدس میں داخل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے تھوڑی مدت پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی وادی میں جو تھے وہ پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خلیفہ مقرر فرمایا تھا اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہوئے اور ان کی قیادت میں باقی جو قوم تھی انہوں نے جہاد بھی کیا اور بیت المقدس میں داخل بھی ہوئے اور ملک شام کو فتح بھی کر لیا.
تو یہاں پہ یہودیوں کو یہ وصیت کی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ایسی قوم ہیں جو اپنے پیغمبروں کی رفاقت حاصل کرنے کے باوجود ان کو انکار کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، جہاد سے جان چراتے تھے، اور یہ جو نعمت ہے وہ اگر مسلمان قوم کو نصیب ہو تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ اور آپ نے تو اپنے پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا، اگر ان کی رفاقت نصیب ہوئی تو ان کی بھی آپ نے اطاعت نہ کی بلکہ ان کی نافرمانی کی۔ تو آپ کس طریقے سے، اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجیے تو آپ ان کی بھی اطاعت نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ ایک دولت نصیب فرمائی تھی کہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں قریباً 313 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور ان سے ان کی لڑائی ہوئی، اور انہوں نے کسی نے کوئی منہ سے لفاظ نہیں بولے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو حکم دیا اس کو سر انجام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور تب یہاں پہ کہا جا رہا ہے خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ کہنے والے نہیں ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دائیں اور بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے، آپ بے فکر ہو کر مقابلہ کی تیاری کیجیے۔ اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم اس آیت، جیسے کہ یہودیوں پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہیں پہ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں آپ کا رب اور آپ لڑ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہرگز ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ آپ بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے پورے طریقے سے جہاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اصحاب نے مشرق و مغرب میں ہدایت و فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے جو پڑھا گیا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔